بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم درس فارسی میں فارسی قاعدہ اور کریمہ سادی کا سبق نمبر 5 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم فارسی قاعدہ کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فارسی قاعدہ کے اندر ہم آج ماضی قریب کا بیان پڑھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ مصدر سے 6 چیزیں نکلتی ہیں، بنائی جاتی ہیں 6 چیزیں۔ فعل ماضی، نمبر 2 مضارع، نمبر 3 فعل حال، نمبر 4 فعل مستقبل، اور نمبر 5 فعل امر، اور نمبر 6 فعل نہی۔ پھر ماضی کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے ماضی مطلق، دوسرا ہے ماضی قریب، اسی طرح آگے ہے ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی اور ماضی تمنائی۔ ہم مصدر سے نکلنے والی جو پہلی چیز ہے فعل ماضی، اس کو ہم نے شروع کیا ہے، اور اس کی 6 اقسام ہیں، جن میں سے ہم ایک قسم یعنی ماضی مطلق یہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے 4 قسم ہم نے پڑھے: ماضی مطلق مثبت معروف، ماضی مطلق مثبت مجہول، ماضی مطلق منفی معروف اور ماضی مطلق منفی مجہول۔ ان کی تعریفیں، ان کے بنانے کے طریقے، یہ ساری چیزیں ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم ماضی کا دوسرا قسم یعنی ماضی قریب، اس کو پڑھیں گے کہ ماضی قریب کسے کہتے ہیں اور پھر اس کے بنانے کا کیا طریقہ ہے۔ تو مصنف نے ماضی قریب کی تعریف کی ہے کہ ماضی قریب وہ فعل ہے کہ جو قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے، جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، ایسا فعل ماضی قریب کہلاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر میں نے کھانا کھا لیا ہے، یا میں نے سبق یاد کر لیا ہے، وہ جا چکا ہے، وغیرہ۔ تو یہ ایسے افعال ہیں جو گزرے ہوئے زمانہ میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور یہ زمانہ جو ہے یہ قریب کا زمانہ، یعنی قریب کے زمانے، جس زمانے کے اندر آپ بات کر رہے ہیں اس زمانے کے قریب یہ زمانہ ہے جس زمانے کے اندر یہ فعل واقع ہوا ہے، جس کو فعل ماضی قریب کہا جاتا ہے۔ تعریف کے بعد اب بنانے کا ہم طریقہ دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ پہلے ہم فارسی کے اندر دیکھ لیتے ہیں۔ فارسی کے اندر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بنائیں گے۔ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بنایا جائے گا، معروف کو معروف سے، اور مجہول کو مجہول سے، مثبت کو مثبت سے، اور منفی کو منفی سے۔ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ماضی مطلق کے آخر میں ہا اصل لگا دیں، بس۔ اگر آپ ماضی مطلق مثبت معروف کے آخر میں لگائیں گے تو یہ ماضی قریب مثبت معروف بن جائے گا، اور اگر آپ ماضی مطلق مثبت مجہول کے آخر میں ہا اصل کا اضافہ کریں گے تو یہ ماضی قریب مثبت مجہول کا صیغہ بن جائے گا، اور اگر آپ ماضی مطلق منفی معروف کے آخر میں اضافہ کریں گے ہا اصل کا تو یہ ماضی قریب منفی معروف بن جائے گی، اور اگر آپ یہ ماضی مطلق منفی مجہول کے آخر میں ہا اصل کا اضافہ کریں گے تو اس طریقے سے ماضی قریب منفی مجہول بن جائے گی۔ مثلا مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ دیکھیں پرورد، یہ پرورد ماضی مطلق مثبت معروف ہے۔ اب اس کے آخر میں اگر ہم ہا اصل لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماضی قریب مثبت معروف۔ دوسرا ہے ماضی مطلق مثبت مجہول پروردہ شد۔ اب یہ ماضی مطلق مثبت مجہول ہے، اس کے آخر میں اگر آپ ہا اصل لگا دیں گے پروردہ شدہ است تو یہ بن جائے گا ماضی قریب مثبت مجہول۔ اور نہ پرورد، یہ ہے ماضی مطلق منفی معروف، اس کے آخر میں اگر آپ ہا اصل لگا دیں گے تو یہ ماضی قریب منفی معروف کا صیغہ بن جائے گا، نہ پروردہ است۔ اور نہ پروردہ شد،
نہ پروردہ شد. یہ ہے ماضی مطلق منفی مجہول. اگر آپ اس کے آخر میں ہا اصل لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا ماضی قریب منفی مجہول. تو یہ ہے کہ ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بنائیں گے، صرف آخر میں ہم ہا اصل لگا دیں گے تو یہ ماضی قریب بن جائے گا. پھر مثبت معروف کے آخر میں لگائیں گے تو ماضی قریب مثبت معروف، مثبت مجہول کے آخر میں، تو اس طریقے سے یہ ماضی قریب کے سارے سیغے بن جائیں گے. یہ ماضی قریب کا سیغہ بنا ہے واحد غائب کا سیغہ. اب آپ نے باقی سیغے بنانے ہیں تو اس کا طریقہ آسان ہے. آپ است کو ختم کر کے اس کی جگہ جو بھی سیغہ آپ نے بنانا ہے اس کی علامت لگا دیں. یہ سین تا کو ہٹا کر اس کی جگہ آپ لے آئیں وہ سیغہ، علامت لے آئیں اس سیغے کی. مثلا ہم نے بنانا جمع غائب کا تو آخر میں نون دال لگا دیں یہ است کی جگہ پر، تو بن جائے گا پروردہ اند، پروردہ شدہ اند، نہ پروردہ اند، نہ پروردہ شدہ اند. اسی طرح آپ نے واحد غائب کا سیغہ بنانا ہے، واحد حاضر کا سیغہ بنانا ہے، تو یہاں آپ کو الگ سے یا لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اسی ہا کے اوپر ہی آپ حمزہ اور اس کے نیچے زیر لگا دیں، یعنی پروردہ ای، پروردہ شدہ ای، نہ پروردہ ای اور نہ پروردہ شدہ ای، تو یہ واحد حاضر کا سیغہ بن جائے گا. اسی طریقے سے جمع حاضر کا سیغہ، واحد متکلم کا سیغہ اور باقی سیغے بنائے جائیں گے. اردو کے اندر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اردو کے اندر بھی ماضی قریب کو ماضی مطلق سے بنائیں گے، صرف ماضی مطلق کے آخر میں لفظ ہے آپ اس کا اضافہ کر دیں تو یہ ماضی مطلق سے ماضی قریب کا سیغہ بن جائے گا. جیسے اس نے پالا، یہ ماضی مطلق ہے، اس نے پالا ہے، یہ ماضی قریب کا ترجمہ بن جائے گا. اس کی گردان ہے، ہم ساری گردانیں دیکھتے ہیں. پہلے ہم ماضی قریب مثبت معروف کی گردان دیکھ لیتے ہیں. پروردہ است، پروردہ اند، پروردہ ای، پروردہ اید، پروردہ ام اور پروردہ ایم. اس نے پالا ہے، انہوں نے پالا ہے، تو نے پالا ہے، تم نے پالا ہے، میں نے پالا ہے، ہم نے پالا ہے. اور دوسری گردان ہے پروردہ شدہ است، پروردہ شدہ اند، پروردہ شدہ ای، پروردہ شدہ اید، پروردہ شدہ ام اور پروردہ شدہ ایم. ان میں آپ یہ ہا ہے اس کا اضافہ کر لیجیے گا، پروردہ شدہ اند. اس کا معنی وہ پالا گیا، وہ پالے گئے، تو پالا گیا، بلکہ وہ پالا گیا ہے، وہ پالے گئے ہیں، تو پالا گیا ہے، تم پالے گئے ہو، میں پالا گیا ہوں، ہم پالے گئے. یہ تو ماضی قریب مثبت کی دونوں گردانیں ہوئی ہیں، یعنی یہ ماضی قریب مثبت معروف اور یہ ماضی قریب مثبت مجہول. اگر آپ نے منفی بنانا ہے تو صرف شروع کے اندر نون کا اضافہ کر دیں، صرف نون کا، یعنی نہ پروردہ است، نہ پروردہ اند، نہ پروردہ ای، نہ پروردہ اید، نہ پروردہ ام، نہ پروردہ ایم. اور اردو ترجمہ میں ہوگا اس نے پالا، اس نے نہیں پالا ہے، انہوں نے نہیں پالا ہے، تو نے نہیں پالا، تم نے نہیں پالا. اسی طرح مجہول کی گردان کے اندر بھی شروع میں صرف نون کا اضافہ کریں گے، یعنی نہ پروردہ شدہ است، وہ نہیں پالا گیا ہے، وہ نہیں پالے گئے ہیں، اور نہ پروردہ شدہ ای، تو نہیں پالا گیا، نہ پروردہ شدہ ای، تم نہیں پالے گئے ہو، نہ پروردہ شدہ میں نہیں پالا گیا ہوں، نہ پروردہ شدہ ہم نہیں پالے گئے. تو یہ ہمارا فارسی قاعدہ کا آج کا سبق ہوا، جس کے اندر ہم نے ماضی قریب کی تعریف اور ماضی قریب کو بنانے کا طریقہ اور اس کی گردانیں جانی ہیں. اب آخر میں تمرین ہم دیکھتے ہیں. ہمارے آج کے سبق کی اندر جو تمرین ہے یہ چند سوالات کے اوپر مشتمل ہے. پہلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ماضی مطلق اور ماضی قریب میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے ان دونوں میں، ماضی مطلق میں اور ماضی قریب میں؟ لفظی لحاظ سے بھی فرق، معنوی لحاظ سے بھی فرق آپ بیان کریں. دوسرا سوال ہے ماضی قریب بنانے کا کیا قاعدہ، کیسے بنایا جاتا ہے ماضی قریب کو. تیسرا سوال ہے ابردہ شدہ ای، یہ کون سا سیغہ، یہ شدہ ای حمزہ لکھیں گے اس کو ضرور، ابردہ شدہ ای یہ سیغہ کون سا ہے. چوتھا سوال ہے میں نے کہا ہے، اس کی آپ فارسی بنائیں. امرزیدہ شدہ اند، اس کا ترجمہ کریں. وہ نوازے گئے ہیں، اس کی فارسی بنائیں. خواندہ عید، یہ سیغہ کون سا ہے اور اس کا آپ ترجمہ کریں. اور آٹھواں سوال ہے ہم نے نہیں سنا ہے، اس کی فارسی بنائیں. نواں سوال ہے کہ اردو میں ترجمہ کریں. گریختہ اند، فرستادہ شدہ عید، نخفتہ ام،
چشیدہ ایم، نہ رسیدہ ای، اور نہ شناختہ شد، آراستہ ام، نہ پسندیدہ ای، بخشیدہ شدہ اند، نہ دادا ایم، گفتہ اید، اور نہ شنیدہ است۔ ان کا آپ اردو کے اندر ترجمہ کریں۔ اور اگلا سوال ہے کہ تم نے پہچانا ہے، میں نے نہیں بھیجا، اس نے چکھا ہے، تو نہیں نوازا گیا ہے، ہم نے تعریف کی ہے، انہوں نے سنا، تو نے نہیں دیا ہے، وہ پہچانے گئے ہیں، میں سویا ہوں، تم دیے گئے ہو، وہ پہنچا ہے، ہم بھیجے گئے ہیں، ہم بھیجے گئے۔ ان کی آپ نے فارسی بنانی ہے۔ آخر کے اندر مصادر ہیں۔ چشیدن، چشیدن اس کا معنی ہوتا ہے چکھنا، اور اس کا جو مضارع ہے وہ ہے چشد، چشد۔ خفتن معنی ہے سونا، اور اس کا مضارع آتا ہے خسپد۔ رسیدن پہنچنا، اور اس کا مضارع آتا ہے رسد۔ شناختن پہچاننا، اور اس کا مضارع آتا ہے شناسد۔ فرستادن بھیجنا، اور اس کا مضارع آتا ہے فرستد۔ گریختن بھاگنا، اور اس کا مضارع آتا ہے گریزد، گریزد۔ یہ ہمارا فارسی قاعدہ کا سبق نمبر 5 مکمل ہوا۔ اب ہم کریمہ سعدی کا سبق شروع کرتے ہیں، اور ہمارا آج کا سبق ہے در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف میں۔ در کا معنی ہے میں، اور صفت، صفت کا معنی ہوتا ہے تعریف، اور سخاوت کا معنی، سخاوت کا معنی ہوتا ہے کہ خود بھی کھانا اور دوسرے کو بھی کھلانا، خود بھی نفع اٹھانا اور دوسرے کو بھی نفع دینا، یہ سخاوت ہوتی ہے۔ اور سخی اسی بندے کو کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے اوپر اطلاق جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے معنی کے اندر عیب ہے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کھانے سے پاک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسماء حسنہ کے اندر یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے سخی کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر جائز نہیں۔ ہاں کرم، کریم، کریم اس کا اطلاق، کرم کا اطلاق اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ جائز ہے۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار، کہ مرد از سخاوت شود بختیار۔ سخاوت معنی سخاوت کند منع کرتا ہے نیک بخت، نیک معنی اچھا، بخت کا معنی نصیب، یعنی اچھے نصیب والا۔ اختیار اس کا معنی ہے پسند کرنا، کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کے معنی کیونکہ، مرد معنی انسان، یہاں ذکر مرد کا مراد سے انسان ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ از معنی سے سخاوت کا معنی سخاوت، شود معنی ہو جاتا ہے، بختیار معنی بخت والا۔ سخاوت کند نیک بخت اختیار، سخاوت اچھے نصیب والا پسند کرتا ہے، جس کا نصیب اچھا ہے، جو اچھے نصیب والا ہے وہ بندہ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ تو جو بندہ سخی ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ اچھے نصیب والا ہے، اچھے بخت والا ہے۔ کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کیونکہ انسان سخاوت کی وجہ سے بخت والا بن جاتا ہے، نصیبہ ور بن جاتا ہے، بخت والا بن جاتا ہے۔ بلطف و سخاوت جہان گیر باش، در اقلیم لطف و سخا میر باش۔ بلطف، با کا معنی ساتھ، اسم کے اوپر داخل ہے اس لیے اس کو ہم اس کے اوپر زبر پڑھیں گے۔ لطف، لطف کا معنی مہربانی، واو کا معنی اور، سخاوت کا معنی سخاوت۔ جہان گیر، یہ جہان تو اسم ہے اس کے اندر، اور جو گیر ہے یہ گرفتن مصدر سے بنا ہے، گیرد مضارع، اور گیرد سے پھر آگے امر بنا گیر۔ اسی گیر کو جب ہم نے اس کے شروع میں اسم لگا دیا تو یہ بن گیا جہان گیر، اور امر کے شروع میں اسم لگنے سے یہ اسم فاعل کا معنی دیتا ہے، اس کو اسم فاعل سمائی اور اسم فاعل ترکیبی کہا جاتا ہے۔ گرفتن کا معنی پکڑنا، تو جہانگیر کا معنی ہوگا جہان کو پکڑنے والا، جہان کو گھیرنے والا، مطلب ایسے جہان کو فتح کرنے والا۔ باش، باش کا معنی تو ہو جا، تو بن جا۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، مہربانی اور سخاوت کے ساتھ
دنیا کو فتح کرنے والا بن جا۔ در اقلیم میں لطف و سخا میر باش، در کا معنی میں، اقلیم، اقلیم کا معنی ہے ملک، لطف مہربانی، و معنی اور، سخا سخاوت ہے، اور میر کا معنی ہے سردار، باش کا معنی تو بن جا۔ در اقلیم میں لطف و سخا، مہربانی اور سخاوت کے ملک کے اندر تو سردار بن جا۔ بلطف و سخاوت جہانگیر باش، مہربانی اور سخاوت کے ساتھ دنیا کو فتح کرنے والا بن جا۔ در اقلیم میں لطف و سخا میر باش، مہربانی اور سخاوت کے ملک کے اندر تو سردار بن جا۔ سخاوت بود کار صاحب دلاں، سخاوت بود پیشائے مقبلاں۔ سخاوت کا معنی، سخاوت بود معنی ہوتا ہے، یہ ہے کار معنی کام، یہ لفظ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اور صاحب دلان معنی دل والے، صاحب معنی والے اور دلان یہ دل کی جمع ہے، یعنی دل والے، مراد اس سے ہمت حوصلہ والے لوگ۔ سخاوت بود کار صاحب دلا، سخاوت یہ دل والوں کا کام ہے، یعنی جو دل رکھنے والے لوگ ہیں ان کا یہ کام ہے، عام معمولی آدمی کا یہ کام نہیں۔ صاحب دلاں کا معنی اولیاء بھی کیا جاتا ہے، یعنی اولیاء کا یہ کام ہے، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں وہ لوگ سخاوت کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ سخاوت بود پیشہ مقبلان، سخاوت معنی، سخاوت بود معنی ہے پیشہ کا معنی ہے پیشہ، اور مقبلان معنی اقبال مند ہے۔ سخاوت اقبال مند لوگوں کا پیشہ ہوتا ہے۔ سخاوت مس عیبرا کیمیاست، سخاوت ہمہ درد ہارا دواست۔ سخاوت معنی، سخاوت مس کہتے تانبے کو، تانبا، اور عیب معنی عیب، یہ مس عیب یہ اضافت تشبیہ کی ہے، یعنی تانبا جو مثل عیب کے ہے۔ را معنی کے لیے، کیمیا معنی کیمیا، کیمیا اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو تانبے کے اوپر لگایا جائے تو وہ شاید سونا بن جائے، اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کیمیا۔ اور است کا معنی ہے، سخاوت مس عیبرا کیمیا است، سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے، یعنی تانبا جو مثل عیب کے ہے اس کے لیے سخاوت یہ کیمیا ہے۔ سخاوت ہمہ درد ہارا دواست، سخاوت ہمہ معنی تمام، درد ہا، درد ہا یہ درد کی جمع ہے، درد، اور یہاں جمع بنائے گی ہا کا آخر میں اضافہ کیا، درد ہا، جس طرح نامہ ہا، درد ہا، باب ہا، تو یہ جمع بنانے کے کئی طریقے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آخر میں ہا لفظ مفرد کے آخر میں ہا کا لفظ بڑھا دیا جائے، واحد کے آخر میں، وہ جمع کا صیغہ بن جاتا ہے۔ تو درد ہا معنی درد، را معنی کے لیے دوا، دوا کا معنی علاج، دوائی، است معنی ہے سخاوت تمام دردوں کے لیے دوا ہے، تمام تکلیفوں کا علاج ہے۔ سخاوت جتنی بھی تکلیفیں ہیں، پریشانی، ان کا علاج کیا ہے؟ سخاوت ہے۔ یہ پہلے مصرے کے اندر شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سخاوت ہے یہ تانبا جو کہ ایک عیب ہے، اس عیب کے لیے کیمیا ہے، یعنی جس طرح کیمیا سے تانبے کو، تانبے کا جو عیب ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور وہ تانبا سونا بن جاتا ہے، تو اسی طرح جو آدمی کرم کرنے والا ہے، سخاوت کرنے والا، اس کے اندر اگر عیب پائے بھی جائیں تو کرم کی وجہ سے، سخاوت کی وجہ سے اس کے وہ عیب چھپ جاتے ہیں۔ جس طرح کے کیمیا جو ہے، کیمیا وہ بوٹی یا وہ ایسا کیمیکل جو تانبے کو سونا بنا دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے جس طرح کے تانبے کا عیب چھپ جاتا ہے کیمیا کی وجہ سے، اسی طرح سخاوت یہ بھی کیمیا ہے، اس سے بندے کے جو عیب ہیں، گناہ ہیں، وہ چھپ جاتے ہیں۔ مشو تا تواں از سخاوت بری، کہ گوئے بہی از سخاوت بری۔ مشو یہ نہی کا صیغہ ہے، اس کا معنی تو نہ بن، تو نہ ہو جا۔ تا تواں معنی جب تک ہو سکے، از معنی سے، سخاوت کا معنی سخاوت، اور بری کا معنی بیزار۔ نہ تو بن
جب تک ہو سکے سخاوت سے بیزار، جب تک ہو سکے سخاوت سے تو بیزار نہ ہو، برات کا اظہار نہ کر کہ گوئے بہی از سخاوت بری بری کے معنی، کیونکہ گو اس کا معنی ہے گیند، اور بہی اس کا معنی ہے بہتری، اور گو اس کی اضافت ہے بہی کی طرف، مضاف کے آخر میں واو ہے اور یہ واو ساکن ہے، تو اس لیے مضاف کے آخر میں یا اور اس کے نیچے حمزہ ڈال کر اس کے نیچے زیر پڑی جاتی ہے، یعنی گوئے بہی یعنی بہتری کی گیند، از معنی سے سخاوت معنی سخاوت، بری بری یہ بردن مصدر سے ہے، واحد مضارع کا صیغہ واحد حاضر کا، اس کا معنی تو لے جائے گا، کہ گوئے بہی از سخاوت بری، کہ بہتری کی گیند سخاوت کی وجہ سے تو لے جائے گا۔ یہاں تشبیہ ہے، جس طرح کے کھیل کے میدان کے اندر ایک آدمی گیند کو لے جاتا ہے تو وہ جیت جاتا ہے، تو اسی طرح شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سخاوت کی وجہ سے تو دنیا کے میدان کے اندر تو جیتے گا، تجھے جیت سخاوت کی وجہ سے حاصل ہوگی، اس لیے جب تک ہو سکتا ہے تو سخاوت سے بیزار نہ ہو، سخاوت کو تو ترک نہ کر۔ ایک دفعہ پھر ترجمہ سنتے ہیں، در صفت سخاوت، سخاوت کی تعریف میں، سخاوت کو ند نیک بخت اختیار، سخاوت اچھے نصیب والا پسند کرتا ہے، کہ مرد از سخاوت شود بختیار، کیونکہ انسان سخاوت کی وجہ سے بخت والا بنتا ہے، بلطف و سخاوت جہان گیر باش، مہربانی اور سخاوت کی بدولت تو دنیا کو فتح کر لے، در اقلیم میں لطف و سخا میر باش، مہربانی اور سخاوت کے ملک کے اندر تو سردار بن جا، سخاوت بود کار صاحب دلان، سخاوت دل والوں کا کام ہوتا ہے، سخاوت بود پیشہ مقبلان، سخاوت اقبال مند لوگوں کا پیشہ ہے، سخاوت مس عیب را کیمیاز، سخاوت عیب کے تانبے کے لیے کیمیا ہے، سخاوت ہمہ درد ہارا دواست، سخاوت تمام دردوں کا علاج ہے، مشوتا تمام از سخاوت بری، جب تک ہو سکے سخاوت سے بری نہ ہو، بیزار نہ ہو، کہ گوئے بہی از سخاوت بری، کیونکہ بہتری کی گیند تو سخاوت کی بدولت حاصل کرے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، اور ان اچھے اخلاق کے ساتھ اوصاف کے ساتھ اپنے آپ کو متصف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم